بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی وہ بابرکت رات تھی جب آسمان سے ایک ایسی عظیم آیت نازل ہوئی جس نے زمین و آسمان کی ہر شے پر ہیبت طاری کر دی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے جلیل القدر اور شان و عظمت والی آیت ہے، آیت الکرسی۔ اس کے الفاظ میں ایسے گہرے اسرار اور ایسی روحانی تاثیر پوشیدہ ہے کہ سرکش جنات اور شیاطین بھی اس کے ذکر سے لرز اٹھتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک عظیم الشان پر اسرار دروازہ کھڑا ہے۔ اس دروازے کے پیچھے کائنات کے بے شمار راز، نورانی حقائق اور ایک عجیب روحانی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ اس دروازے کی واحد چابی آیت الکرسی ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس میں اسم اعظم کی نشانیاں موجود ہیں، وہ مبارک نام جس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے جس میں سب سے زیادہ جلال، قدرت اور تاثیر پوشیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے کہ ہماری محدود عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں مل کر کرسی کے مقابل رکھتی جائیں تو ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے ایک وسیع و عریض صحرا میں ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹھی پڑی ہو، اور پھر کرسی کی نسبت عرش سے بھی یہی مثال دی گئی ہے۔ سوچئے، جس ذات کی بادشاہی کا یہ عالم ہو، اس کی قدرت کتنی بے پایاں ہوگی۔ یہ آیت دراصل اللہ تعالیٰ کی حیات ابدی، اس کی قیومیت، اس کے کامل علم اور اس کی مطلق بادشاہت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ ہر جھوٹے معبود کی نفی کرتا ہے، چاہے وہ بت ہوں، دولت ہو، طاقت ہو یا انسان کا اپنا نفس۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہم فانی ہیں، آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی تدبیر روک دے تو نظام ہستی درہم برہم ہو جائے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت ہے، مگر وہ رب ایسا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور اسے ذرہ برابر تھکن نہیں ہوتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ ہم جو کچھ اپنا سمجھتے ہیں وہ دراصل امانت ہے، اصل مالک صرف اللہ ہے۔ پھر فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ قیامت کے دن کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ جانتا ہے جو مخلوق کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چونٹی کی آہٹ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے دلوں کے وسوسے اور آنے والے کل کے راز سب اس کے علم میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ اس آیت کی روحانی تاثیر کی واضح دلیل ہے۔ رمضان کی ایک رات ایک شخص زکوٰۃ کے مال میں سے چوری کرنے آیا۔ 3 راتوں کے بعد اس نے ابو ہریرہ کو یہ نصیحت کی کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آیت الکرسی روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے۔ جو شخص اسے اخلاص سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم غالباً انہی الفاظ میں ہے، یا حیو یا قیوم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بڑی مشکل پیش آئے، بیماری، تنگی یا پریشانی گھیر لے تو سچے دل سے اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکاریں۔ عملی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنا شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھیں تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی محض چند الفاظ نہیں، بلکہ اللہ کی کبریائی کا اعلان، ایمان کی تجدید اور دلوں کے سکون کا خزانہ ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ کر یقین کے ساتھ اور باقاعدگی سے پڑھیں تو ہماری زندگیوں میں حقیقی انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم آیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔